سورہ نحل کا 7واں رکو اور 14ویں پارے کا 13واں رکو۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا دو خدا نہ ٹھہراؤ، انما هو الہ واحد، وہ اللہ ایک ہی معبود ہے، فإیایا فرہبون، تو خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی دوسرے سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو اسی کی طرف پناہ ڈھونڈتے ہو، جب مصیبت آتی ہے تو اسی کو یاد کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر جب وہ تم سے تمہاری تکلیف کو دور کر دے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو تم میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنے رب کے ساتھ برابر والے ٹھہراتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا مقرر کرتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ہماری نعمتوں پر ناشکری کریں۔ فتمتعوا، تو تم فائدہ اٹھا لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم اپنا انجام جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو روزی ہم نے انہیں دی اس میں سے وہ ان جھوٹے خداؤں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن جھوٹے خداؤں کو وہ جانتے بھی نہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم جو من گھڑت باتیں کہتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور بضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا اور یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، اللہ کو پاکی ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اللہ کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں ٹھہرائی اور ان کے لیے وہ جو وہ چاہتے ہیں، یعنی خود بیٹیوں سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے، بیٹیوں سے تو انہیں بڑی نفرت ہے مشرکین مکہ، تو جس چیز سے انہیں اپنے لیے نفرت ہے وہ انہوں نے اللہ کے لیے ٹھہرائی اور اپنے لیے ان کو بیٹے چاہیے۔ بیٹیوں سے نفرت کا عالم کیا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو سارا دن اس کا منہ کالا رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے میں بھرا رہتا ہے، اتنی تو انہیں پریشانی ہے بیٹی سے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بشارت کی برائی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش پہ انہیں اتنی شرم آتی ہے کہ شرم کے مارے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اور سوچتا ہے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ تو اپنے لیے تو بیٹی سے ایسی نفرت اور فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سن لو وہ بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، بہت ہی بری بات وہ کہتے ہیں۔ بیٹیوں سے جو نفرت تھی ان کی، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ بیٹیوں کو نہ صرف منحوس سمجھتے تھے بلکہ گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ اسے برا سمجھتے تھے۔
آج لوگ بڑا شور مچاتے ہیں اور وہ مغربی باتوں سے متاثر ہو کر مغرب کی مثال دیتے ہیں کہ جناب عورتوں کو یہ حقوق دیے، وہ حقوق دیے۔ یہ صرف میڈیا کا جو کرتا دھرتا ایک نظام ہے۔ میڈیا نے برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا ہے، ورنہ عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیے ہیں، اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ عورتوں کے حق میں بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا، علامہ قرطبی علیہ رحمت تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا دن غمگین رہتے تھے۔ حضور کی مجلس میں سب سے زیادہ غمگین وہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی ہر وقت کسی فکر میں ہوتے تھے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں مجھ سے ایک ایسا بڑا گناہ ہو چکا ہے کہ وہ گناہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرے، ایمان لے آئے تو اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گناہ ایسا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس گناہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا تعلق اس قبیلے سے تھا کہ جو قبیلے والے بچی کی پیدائش پر اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ میرے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ اسے تم دفن نہ کرنا۔ میں نے بھی اسے دیکھا تو مجھے بہت اچھی لگی اور میں اس کی محبت میں مبتلا ہوا، تو میں نے اس بچی کو دفن نہ کیا۔ لیکن چاروں طرف سے لوگ مجھے ملامت کرتے، ذلیل کرتے، لوگ میرا مذاق اڑاتے اور اس پر مجھے طعنے دیتے۔ زمانے جاہلیت کے اثرات تھے۔ میں روز ارادہ کرتا کہ اس بچی کو میں قتل کر دوں، دفن کر دوں، لیکن وہ بچی اتنی پیاری تھی، جب میں اسے دیکھتا تھا تو دیکھ کر میں اپنے ارادے کو بدل دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی وہ اور پیاری ہوتی گئی اور اس کی باتیں اور میٹھی اور پیاری ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ تو وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ میرے چہرے پر پھیرتی، میں اسے بڑا پیار کرتا، لیکن زمانے جاہلیت کے خیالات بار بار آتے تھے اور ان خیالات کی وجہ سے میں سوچ لیتا، پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ آخر کار زمانہ جاہلیت کے خیالات مجھ پر حاوی آ گئے اور میں نے ایک دن اس ظلم کا ارادہ کر لیا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے تیار کر دو، مجھے دعوت میں لے جانا ہے۔ ماں نے اسے تیار کیا۔ جب وہ تیار ہوئی تو بہت زیادہ خوبصورت اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں اسے لے کر نکلا، بار بار اسے دیکھتا اور دیکھ کر کبھی اس طرف دیکھتا اور کبھی ان خیالات کو سوچتا، بار بار خیالات کو جھٹکتا، لیکن لوگوں کے طعنے یاد آتے، یہاں تک کہ میں اسے ایک جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں لے جا کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اس بیچاری کو نہیں پتا تھا کہ میں گڑھا کیوں کھود رہا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ تعاون کرنے لگی۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے چہرے پر لگتی، میرے کپڑوں پر لگتی، تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو صاف کرتی اور وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں گڑھا کیوں کھود رہا ہوں۔ جب میں نے گڑھا کھود دیا تو پھر میں نے ایک نظر گڑھے کو دیکھا، ایک نظر اس بچی کو دیکھا، پھر میں نے کہا نہیں، اتنی پیاری بچی ہے، میں اسے دفن نہیں کروں گا۔ لیکن پھر خیال آیا۔ اس طرح میں ایک عجیب و غریب پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی زمانے جاہلیت کے خیالات، لوگوں کے طعنے طنز آتے
اور کبھی بچی کی محبت، یہاں تک کہ شیطان مجھ پر حاوی ہوا اور میں نے اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر میں اسے گڑھے میں ڈالنے لگا تو بچی کہتی ہے ابا جان مجھے تم قتل مت کرنا، تم مجھے مارنا نہیں۔ بس یہ جملہ سن کر میں نے بچی کو چھوڑ دیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، لیکن پھر شیطان غالب ہوا اور میں نے بچی کو گڑھے میں پھینک دیا۔ وہ چلانے لگی تو اس کی آواز ایسی تھی کہ میں بے بس ہو گیا اور میرا دل چاہا کہ میں گڑھے سے نکال لوں، لیکن شیطان نے مجھے مشورہ دیا اور میں نے پتھر لیا اور پتھر مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون سے نہا گئی اور آخرکار اس کی آواز آنی بند ہو گئی اور میں نے اس پر مٹی ڈال دی۔ یا رسول اللہ، یہ وہ گناہ ہے کہ جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ وہ اپنا واقعہ سناتے رہے، ان کی توجہ نہ رہی۔ انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ زار و قطع رو رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے اور میرے آقا کی ہچکیاں بن گئیں اور آپ نے فرمایا اے بندے، تو نے یہ واقعہ سنا کر ہمیں سخت رنجیدہ کر دیا، ہمارے دلوں کو تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو نے ایسا ظلم کیا۔ زمانے جاہلیت کے کسی کام کی وجہ سے اگر میں کسی کو سزا دیتا اور اس پر حد جاری کرتا تو تجھ پر جاری کرتا، مگر بات یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، مگر تو نے یہ واقعہ سنا کر ہمارے دلوں کو بڑا رنجیدہ کر دیا۔ تو جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، حقیقت میں اگر میرے محبوب نہ آتے تو ان عورتوں کی حیثیت گندگی کے ایک معمولی کیڑے سے بھی بدتر تھی۔ میرے محبوب نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ماں کو وہ مقام دیا کہ فرمایا ماں کے پاؤں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ باپ سے 3 گنا بڑھ کر عزت عطا فرمائے، بہن کو مقام دیا، بیٹی کو مقام دیا، بیوی کو حقوق عطا کیے۔ ظلم ہے، ظالم ہیں وہ عورتیں، ناشکری ہیں وہ عورتیں جو اس آقا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور فیشن کی پیروی کریں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا احسان فراموشی ہے کہ جس آقا نے عورتوں پر اتنا احسان کیا، ان کی تعلیمات چھوڑ کر عورتیں فیشن پر چلتی ہیں، بے پردگی کرتی ہیں، ان کے دلوں کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ جو آقا بے پردگی کو سخت ناپسند کرتے ہیں، جب مسلمان عورتیں بے پردگی کرتی ہوں گی تو میرے آقا کتنے رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حال حال پر کرم فرمائے۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے، شادی کی ناجائز رسومات کی وجہ سے، آج جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں میں یقین نہیں؟ یقین ہے، لیکن معاشرے کی جو غلط رسومات ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مجھے 40 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، میں کہاں سے لاؤں گا؟ اگر دوسری بیٹی ہو جائے، تیسری ہو جائے، چوتھی ہو جائے، 5ویں ہو جائے تو وہ تو اس تصور سے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو داماد صاحب ہوتے ہیں وہ اس قدر نخرے دکھاتے ہیں اور اس قدر وہ غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایسا ظلم کرتے ہیں کہ یہ دیکھ کر بیٹی والا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سسرالی جو رشتہ دار ہیں یہ لڑکے والے ہونے کا کس قدر انہیں غرور اور تکبر ہوتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر یہ ظلم ہوگا تو پھر لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھیں گے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے بیٹی عطا فرمائے وہ آگے بڑھیں اور وہ یہ اعلان کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی اس طرح کریں گے کہ کوئی جہیز کی ہم رسم نہیں کریں گے۔ وہ آگے بڑھیں اور وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ خاص طور پر جو مخیر حضرات ہیں وہ سادگی سے شادی کرنے کا ذہن دیں، ورنہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ لوگ قرضے لے کر، بلکہ اب تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قدر بیٹی کی شادی پر اخراجات بڑھ چکے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں تقریباً
لاکھوں بچیاں سالانہ ذبح کر دی جاتی ہیں۔ ہندو اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ کر مار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بچی کی شادی کرنا بڑا مشکل امر ہے۔ تو یہ حالات پاکستان میں بھی کہیں پیدا نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین تمام خرافات سے اور ناجائز رسومات سے ہمیں محفوظ فرما۔ باقی جہاں تک تعلق ہے مومن اور متقی شخص کا، وہ تو ایک بیٹی ہو کہ 10 بیٹیاں ہوں پریشان نہیں ہوتا۔ جس نے بیٹی عطا فرمائی ہے سارے معاملات وہی حل فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ ارشاد فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کا حال برا ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے۔